بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ آزادی مارچ کے ایک نئے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں۔ اعلان متوقع ہے، لیکن آج کا جو مختصر سا آج کے پروگرام کے اندر ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ایک مقبول بیانیہ ساتھ ہونے کے باوجود عوام کے دلوں کو چھونے والا بیانیہ اور عوام کے اندر مقبول بیانیہ ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کی بھرپور پذیرائی بالخصوص نیو جنریشن کے مکمل طور پہ ساتھ دیے جانے کے باوجود عمران خان کا آزادی مارچ ناکام ہوا اور ناکامی کے ساتھ انہیں پلٹ کے جانا پڑا، اس کی جو وجوہات ہیں وہ آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آنے والے وقتوں میں اگرچہ ہمیں اب نہیں پتہ ان کو کتنی پذیرائی ملتی ہے، اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے حتمی طور پہ کہ جو آنے والا اگر وہ کوئی مارچ کرتے ہیں تو اس میں کس قدر کامیابی انہیں ملتی ہے۔ بہرحال میں نے غالباً آپ کی خدمت میں کل کی پروگرام میں بیان کیا تھا کہ جو موجودہ حکومت جو کہ کئی ستونوں پر قائم ہے، تقریباً 10 کے قریب جماعتوں کا اتحاد ہے، کوئی ایک جماعت سکپ کر جائے تو یہ حکومت دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی۔ اس اتحادی حکومت جو کہ ابھی تک مضبوط اس قدر نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ایک سب سے بڑا جو بنیادی اس قانون کا جو بنیادی ستون ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان کا ہے۔ عمران خان کی مرضی سے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی بڑی آرڈر آ جائے تو مجبوراً انہیں، یا پھر کوئی جو ہے قانونی طور پہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جائے تو الگ بات، ورنہ اپنے طور پہ وہ آج بھی عمران خان کے حکم کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اس کے باوجود وہ دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، جس میں سے شاید اگر ہم کہہ سکیں کہ مرکز کے اندر پی ٹی آئی کے منحرفین کے ووٹوں کے بغیر منتخب ہو گئے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی تقریباً ان کا وزارت اعلیٰ جو ہے وہ قانونی طور پہ تقریباً انہیں قانونی توثیق مل رہی ہے، اور اسی طریقے سے عمران خان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، بالخصوص جو ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو ان کے جھوٹ تھے، ان کے جو بین الاقوامی بیرونی جو فنڈنگ کا کیس تھا، وہ ساری چیزیں سر اٹھا کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے لیے مشکلات کا باعث ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا وہ واقعی میں آزادی مارچ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اور اگر وہ آزادی مارچ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اسی طریقے سے ہوگا جو پہلا تھا، یا اس کے برعکس کوئی کامیابی انہیں مل پائے گی؟ اس حوالے سے ہم ان کے سابقہ جو انہوں نے ابھی حال ہی میں جو انہوں نے کیا لانگ مارچ اور آزادی مارچ کے نام پہ، اور جو ہے ان کے خوش قسمتی کے ان کے کچھ اتحادی جن کے متعلق جو ہے وہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کے پہنچنے سے پہلے ان کے ایک مخلص اتحادی ایم ڈبلیو ایم کے اراکین جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ آئے پریڈ اس میں آپ کے ڈی چوک کے اوپر، جب ڈی چوک کے اوپر یہ پہنچے تو پھر باقیوں کو آسانیاں ہوئی۔ تو بہرحال بعض اوقات شاید یہ کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے محسنوں کو فراموش کرتے ہیں۔ تو بہرحال سننے میں آئے کہ ان کے اتحادیوں نے پہلے ڈی چوک پہ قدم رکھا، زمینہ ہموار کیا، اس کے بعد یہ لوگ پہنچے۔ ڈی چوک پر پہنچنے کے باوجود یہ ناکام ہو کے وہاں سے جو ہے جانا پڑا۔ اس میں اس آزادی مارچ کے اندر جو ان کی غلطیاں تھیں، جو ان کی جو ہے احمقانہ جو فیصلے تھے، جس میں سب سے بڑا فیصلہ پاکستان کی صحافت کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے آسماں شیرازی، ان کے تجزیے کے اگر اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ خلاصتاً انہوں نے کہا کہ عمران کی سب سے بڑی پی ٹی آئی کی غلطی یہ ہے، پی ٹی آئی نے اپنے سارے پتے شو کر دیے تھے، اپنے سارے پتے دکھا دیے تھے، جو انہوں نے کرنا تھا، جو انہوں نے جو کچھ بھی کرنا تھا، انہوں نے جب اپنے تمام راز کھول دیے
تو مخالفین کو انہیں دبوچنے میں، انہیں کنٹرول کرنے میں، ان کا راستہ روکنے میں آسانیاں ملی۔ پہلی غلطی جو انہوں نے کی، انہوں نے لانگ مارچ سے پہلے ہی اداروں کے خلاف محاذ آرائی کا ایک بھرپور بازار گرم کیا، جس میں ان کے پارلیمنٹیرین سے لے کے ان کے یوتھ تک کی زبانوں پہ جو ہے وہ اداروں کے خلاف ایک اعلان جنگ کی کیفیت برپا ہوئی، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی طاقتور ترین جو طاقتیں ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئی۔ دوسری بڑی وجہ، پاکستان کے اندر اپنے آپ کو طاقت کا ستون کہتی ہے ہماری میڈیا، اگرچہ اس میڈیا سے، جو ہماری میڈیا ہے، اس سے سچائی کی توقعات بہت کم کی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر عوام کے اذہان کو، عوام کے خیالات کو موڑنے کی طاقت رکھتی ہے ہماری میڈیا۔ تو میڈیا کے خلاف ان کا ایک جنگی ماحول بن چکا تھا، میڈیا کے خلاف ان کی جو گفتگو تھی وہ بھی ان کی ایک بڑی جو ہے اپنے اس آزادی مارچ سے پہلے جو ان کا اس طرح کی حکمت عملی، جس سے میڈیا بھی ان کے خلاف ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو ان کے پاس ایک بڑا پتہ تھا اسمبلیوں سے استعفیٰ کا، یہ انہوں نے پتہ پہلے ہی کھیل لیا، جس کی وجہ سے ان کی ناکامی ہوئی۔ اگر یہ پتہ ان کے پاس ہوتا اور اگر ڈی چوک کے اندر جو ان کے خطاب تھا، اس خطاب کے اندر اگر اسی پتے کو استعمال کیا جاتا کہ اگر جو ہے وہ ہماری یہ جو ہمارے مطالبے ہیں ان پر عمل نہ کیا جائے، مثلا جو ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن کا اعلان اگر نہیں ہوگا تو ہم اجتماعی طور پہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیں گے، تو شاید حکومت کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ان کی اور خوش قسمتی اتحادی حکومت کی کہ ان کے لیے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ پتہ پہلے کھیل چکے تھے، اور ظاہراً جو انتہائی مستند ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر استعفیٰ کی تقاریر کی ہے، استعفیٰ کا اعلان کیا تھا، پہلی فرصت میں اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب سننے میں آئے کہ اتحادی حکومت کا یہ پلان ہے کہ پہلی فرصت میں ان کے استعفے منظور ہوں گے، اور اس کے بعد پھر باقی جو ہے ان سے جو ہے وہ پوچھ کر، ان سے تصدیق لے کر باقیوں کے بھی استعفے منظور کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے البتہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے شاید پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد اپنی جو ہے وہ تصدیق کے لیے حاضر نہیں ہوں گے، یعنی وہ دوبارہ سے طاقت کے اس مرکز کے ساتھ جڑے رہنے کی ان کی خواہش ہے۔ کم از کم جو آمدن ہے، جو پارلیمنٹیرین کو جو سہولیات ملتی ہیں، جو پاکستانی قوم کا پیسہ ملتا ہے، کم از کم وہ چیزیں ان کو ملتی رہے۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک احمقانہ فیصلہ تھا، اور جو ایک بڑی ناکامی کی وجہ جماعت کے اندر کے جو اختلافات تھے جو کہ ظاہر ہوئے، جس کے حوالے سے حکمت عملی بھی انہوں نے انجام دی، لیکن بہرحال جس کے نتیجے میں بہت ساری وجوہات اپنی جگہ، لیکن ایک بڑا جو ناکامی کا جو بڑا سبب بنا، جس کے حوالے سے ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو ان کے ساتھی تھے، بڑی سطح کے جو رہنما تھے، پارلیمنٹ کے ممبران سے لے کر جو مختلف سرکردہ شخصیات، ان سب کا عمران خان کو اکیلا کنٹینر کے اندر چھوڑ کے غائب ہو جانا، یہ بہت بڑی وجہ بنی، جس وجہ سے عمران نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا، اور انہوں نے پسپائی اختیار کی اور اپنی ناکامی کو قبول کیا، برداشت کیا، اور اسی طریقے سے بغیر کچھ حاصل کیے یہاں سے چل پڑے، واپس چلے گئے۔ تو اور یہ عوامی سطح پہ مقبول بیانیہ اپنے پاس ہونے کے باوجود، عوامی حمایت ہونے کے باوجود، آج شاید جو ہے جو جتنی مرضی پی ٹی آئی سے اختلافات رکھتا ہو، جتنا مرضی عمران خان سے اختلافات رکھتا ہو، لیکن عمران خان اگرچہ پاکستان کی جو عوام ہے، عوام کی جو بنیادی مسائل ہے، جیسے بنیادی مسائل کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا پر کنٹرول، اقتصادی جو مشکلات ہیں، یا اسی طریقے سے امن امان کے حوالے سے بات چیت کی جائے، اس حوالے سے کوئی قابل تعریف چیز ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن ان سب کے باوجود قومی خود مختاری کا جو انہوں نے اپنی حکومت کے زوال کے ٹائم پہ انہوں نے نعرہ لگایا، امریکہ مرد آباد کا، اس نعرے نے اتنی پذیرائی حاصل کی کہ پوری تقریباً پاکستانی قوم کی اکثریت ان کے ساتھ ہے، اور پاکستانی یوتھ بالخصوص ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے باوجود انہیں ناکامی ہوئی۔ یہ ناکامی سوالات جو ہے ایک بڑے سوالات کو جنم لیتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیسے ہوا۔ بہرحال ہمیں جو ہے جس نے بھی اس بیانیے کو جو ہے شروع کیا اور جس انداز میں یہ بیانیہ پروموٹ ہوا پی ٹی آئی کے،
اس گروپ کا جو ہے تقریباً انہوں نے داد دینا ہمارا بنتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایسے حکمران عطا فرمائے جو پاکستان کی خود مختاری اور پاکستانی قوم کی سربلندی کے لیے اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہو۔ پاکستان زندہ باد۔